بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں جبر نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہے۔ اگر آپ اس آیت اور حدیث ہی کو لے لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا جن لوگوں نے، جن دہشت گردوں نے، جن ظالمان نے، جن بزدلوں نے ملالہ یوسفزئی پر حملہ کیا، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملالہ یوسفزئی یہ وہ بچی ہے جس کی بہادری کے آج ہر کوئی گیت گا رہا ہے، اور اس کی صحتیابی کے لیے آج پورا پاکستان دعا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کو صحت عطا فرمائے۔ وہ ظالمان جو خود کو دہشت گرد کہلواتے ہیں، دہشت کا نشان بنے ہوئے ہیں، کس قدر بزدل ہیں کہ ایک بچی جو ہے اس سے خوف زدہ ہے۔ یہ بچی وہ ہے جب سوات میں طالبان کا ظلم عروج پر تھا، ان ظالمان کا ظلم جو ہے اس سے ہر کوئی تنگ تھا، تب یہ ان کے خلاف لکھتی رہی، اور آج ان ظالمان نے بدلہ لینے کی کوشش کی اور اس آواز کو خاموش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ملالہ یوسفزئی کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس کے لیے دعا کرتے رہیے۔ ان ظالمان کا احتساب کون کرے گا؟ انہیں سزا کون دے گا؟ اللہ کرے کہ ہماری حکومت، ہماری فوج ان غاصبوں سے حساب لے، نہیں تو اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے سیاستدانوں کی طرف آئیں اور ان کی بات کریں، حکومت کی بات کریں، تو وہاں بھی ایک احتساب کا چرچا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں احتساب کی تاریخ پہلے مارشل لاء کے 7 اکتوبر میں ہی شروع ہوئی تھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان میں احتساب کا نعرہ رکا ہے، نہ کبھی احتساب ہوا ہے۔ ایوب خان کے ایبڈو سے لے کر آج کے تازہ وارد احتساب بل تک قوانین کا ایک طورمار ہے جو پارلیمنٹ سے منظور ہو کر قانون کی کتابوں میں گم ہو چکا ہے۔ جب بھی ان قوانین کی نفاذ کی بات ہوئی تو کبھی سیاست آڑے آ گئی تو کبھی مصلحت، کبھی دامن کے داغ عین ناروں سے دھو لیے گئے، کبھی بدعنوانی سے سیاہ چہروں کو آمریت نے نورانی قرار دے کر اقتدار کے محل میں سجا لیا۔ نواز شریف کے ہاتھ میں احتساب کا ڈنڈا آیا تو سیف الرحمان کو اپنے مخالفوں پر چھوڑ دیا گیا، اور جب کبھی پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں یہ تیر آیا، اس سے بیگانوں کے سینے چھلنی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ ایک بار پھر احتساب کے نعرے اسلام آباد کی فضاؤں میں گونج رہے ہیں۔ حکومت کا خیال ہے احتساب کے قوانین روئی سے بنی تلوار کی مانند ہوں کہ پوری قوت سے بھی وار کریں تو بال نسیم کے ایک جھونکے سے زیادہ تکلیف نہ دے سکے۔ حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کا خیال ہے کہ اس قانونی شکنجے کو اتنا مضبوط کر دینا چاہیے کہ بدعنوانی کا الزام بھی کسی سیاستدان پر لگے تو اسے صفائی کا موقع دیے بغیر زندہ کے سپرد کر دیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ احتساب کا نشانہ اپنے سیاسی مخالفوں کو بنانا ہو تو قوانین کی بجائے بہانے کافی رہتے ہیں، اور اگر نہ کرنا ہو تو آرٹیکل 6 بھی دستور میں رہتا ہے، اور اس کی زد میں آنے والا آخری سلام لے کر دندناتا ہوا ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ احتساب کون کرے گا، کس کا کرے گا اور کیوں کرے گا؟ یہی سوال ہیں اور لے کر محمد اسامہ غازی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اس بریک کے بعد۔ مہر بخاری کی عدم موجودگی آپ کے لیے نئی بات نہیں۔ آج کے جو مہمان ہیں ان کا آپ سے تعارف کروا دیں۔ میرے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر مختار دھامرا صاحب اور سینیٹر کامل علی آغا صاحب، پاکستان مسلم لیگ ق سے ان کا تعلق ہے، اور پرویز خان صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں، اور خرم دستگیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مختار عاجز دھامرا صاحب، آپ سے یہ بتائیں کہ نیا احتساب بل جو لایا جا رہا ہے 1 اکتوبر 2002 سے لے کر جو آگے کیسز ہیں ان کے اوپر یہ نافذ ہوگا، اس سے پہلے کرپشن نہیں ہوئی، سب فرشتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی ہمارا شروع سے ہی موقف رہا ہے کہ اس ملک میں کرپشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے اوپر جتنے الزامات لگائے گئے ہیں یا جتنے چارجز لگائے گئے ہیں، یہی کوسچن ہے، پیپلز پارٹی کا یہی کوسچن ہے، اور موقف بھی ہمارا یہی ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اگر یہ دیکھا جائے اس ملک کے اندر پیپلز پارٹی کے خلاف الزامات لگائے گئے، ٹھیک ہے جی الزامات لگتے ہیں، اس کے خلاف جتنی چارجز ہوئیں، اور جو پیپلز پارٹی سے ہٹ کے جو گورنمنٹ پیپلز پارٹی مخالف گورنمنٹ تھی ان کی طرف سے کتنے ایک احتساب
ادارے قائم کیے گئے، ان سے کتنے ریفرنسز داخل کیے گئے، ان ریفرنسز پر کتنے اربوں روپے خرچ کیا گیا، خود پریزیڈنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب کے اوپر کتنے ریفرنسز تھے، کیسز تھے. اس کے بعد بھی کسی بھی کورٹ کا ایک ڈیسیشن نہیں آیا ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب فلاں کیس میں سزا یافتہ ہیں. اور پیپلز پارٹی کے خلاف اتنے بہت سارے جو کیسز کورٹوں میں چل رہے تھے، اور وہ ماضی میں جو ہے وہ سول گورنمنٹ بھی تھی، اس میں فوجی گورنمنٹ بھی رہی ہے، اور سب نے پیپلز پارٹی کے خلاف اس ملک کا جو ہے وہ قومی پیسہ ان ریفرنسز پر لگایا ہے. میرا سوال یہ 2002 سے کیوں شروع ہو رہا ہے احتساب؟ اس بل کے مطابق نیا جو بل ہے ابھی پیش ہوا ہے، دیکھتے ہیں قانون کب بنے گا، لیکن 2002 سے کیوں؟ اس سے پہلے کبھی کرپشن نہیں ہوئی کیا؟ دیکھیں، کرپشن ایک ایسی چیز ہے جو اداروں میں میرے خیال میں ہوتی رہتی ہے، ان کی جو پوائنٹ آؤٹ ہوتے رہتے ہیں، مگر ایک جو پارٹی اور گورنمنٹ کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے حوالے سے جتنی کرپشن کے الزامات لگے رہے ہیں، اس کی میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کو پولیٹیکل وکٹمائزز کے طور پر کرپشن کے حوالے سے، کرپشن کا جو نام دے کے جو جتنے بھی چارجز لگائے گئے ہیں وہ ابھی ثابت نہیں ہوئے. اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی تک وہ ثابت نہیں ہوئے، یعنی سارے الزامات جو تھے وہ جھوٹے تھے. انہوں نے بہت ساری کوشش کی. خرم دستگیر صاحب، مسلم لیگ نون کیوں اس کے مخالف ہے؟ اگر نیا احتساب بل آ رہا ہے 4.5 سال بعد، اللہ اللہ کر کے اگر کچھ پیش رفت ہمیں ہوتی نظر آ رہی ہے، پہلے بعد میں اس پر جائیں گے کہ 3.5 سال ایک اور بل پر بحث ہوتی رہی، پہلے جو 2009 میں آیا، اس کے بعد اب پھر نیا بل پیش کر دیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے؟ کیوں مخالف ہے اس کی؟ آنے دیں سے اچھی بات ہے، احتساب کہیں سے تو شروع ہو. اسامہ، پہلے تو حقائق درست ہونے چاہیے. 2009 مارچ میں بل گورنمنٹ نے ٹیبل کیا تھا، اور اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس نے اس کو اپریل 2010 میں ایک میجورٹی ووٹ، اکثریتی ووٹ کے ذریعے، جس میں مسلم لیگ نون کے چاروں اراکین کی مخالفت اور ان کا ریٹن اختلافی نوٹ شامل ہے، اس کے ساتھ وہ رپورٹ فائنل ہو گئی. جو اپریل 2010 کے بعد سے یہ بل کہیں پینڈنگ نہیں تھا، اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہو رہی تھی. اسٹینڈنگ کمیٹی نے اچھا یا بھلا اس کو فائنل کر کے حکومت کو بھجوا دیا تھا، اور یہ حکومت کی ترجیح چونکہ نہیں تھی، ان کی بدنیتی تھی، لہٰذا آج وہ بل جو ہے، جو اس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے کی گئی 54 جو تھیں امینڈمنٹس وہ شامل ہوئی تھیں، جو 4 نہیں ہوئی تھی اس میں ہمارا اختلاف تھا، ہم نے اختلافی نوٹ دیا تھا، وہ ایک کہیں سٹرونگ بل تھا. آج ایک اور کمزور بل، فار ایگزامپل میں ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ سیکشن 1 میں جہاں ڈیفائن کیا گیا کہ پبلک آفس ہولڈر کون کون ہوگا، وہاں ایک دفعہ پھر جو ہے تمام بیوروکریسی کو اور حاضر سروس جنرلز کو اور ججز کو استثناء دے دیا گیا. ہم کسی کو استثناء نہیں دینا چاہتے. گھوم پھر کے وہیں سیاستدانوں پر ہی بات آ گئی اگر آپ سیکشن 1(3) پڑھیں گے. اسی طرح اچانک جو ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس پہ ہمارا اختلاف اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے، کہ کہا گیا کہ جی ریٹائرڈ جج آف دا سپریم کورٹ یا ریٹائرڈ گریڈ 22 کا جو افسر ہے، ہم ریٹائرڈ لوگوں کے خلاف ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ حاضر سروس شخص جو ہے وہ اس میں شامل ہو. اور ایک اچنبے کی بات یہ کہ 18ویں ترمیم جس کا بہت ڈنکا بجایا جاتا ہے کہ جی صدر نے اختیارات دے دیے، اس احتساب کے قانون میں اچانک صدر مملکت ایک دفعہ پھر وارد ہوئے ہیں، اور بار بار صدر مملکت کا نام لے کے، خاص طور پہ ایک جگہ پر اعتراض ہے کہ صدر مملکت چیئرمین نیب سے جو ہے، جو نیا ادارہ بنے گا، اس سے بھی کنسلٹ کریں گے. پریزیڈنٹ آف پاکستان کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ کسی بھی جو سرکاری ادارہ اس کے سربراہ سے کسی بھی معاملے میں کنسلٹیشن کریں. یہ پرائم منسٹر پاکستان کا پریروگیٹو ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو 10 سال کی آپ نے بات کی، مسلم لیگ نون سخت مخالف ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی ٹائم بار نہیں لگانا. جس شخص نے بھی اس قوم کے خزانے کو لوٹا ہے، اگر اس کے خلاف ایویڈنس موجود ہے، چاہے وہ 1971 کی ہے، 1981 کی ہے یا 1961 کی ہے، اس کا احتساب ہونا چاہیے. اسی طرح جو اصل مقصد ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے، وہ لوگ جن کے پاس اختیار ہے، وہ اس اختیار کا درست استعمال کریں اور قومی خزانے کو نہ لوٹیں. اور جو اگر نہیں بھی لوٹتے تو اس کے علاوہ جو اس کی ابیوز آف پاور ہے، اس کی بات ایک جو ایشو بڑا اہم ہے جس میں اس کی طرف توجہ دلانا، وہ یہی ہے کہ اس حکومت نے یہ بل اس وقت لے کر آئے کہ ایک کمزور احتساب کا بل یہ چند دنوں میں پاس کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ مہینوں بعد اگر انشاءاللہ ایک نئی حکومت پاکستان کے عوام منتخب کریں گے تو اس دن سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری کی جا رہی ہے ایک کمزور اور ٹوتھ لیس بل کے ذریعے. مسلم لیگ نون اس ٹوتھ لیس بل کو ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کریں. اچھا، نیت ہی نہیں ہے یعنی احتساب کی. کامل آغا صاحب، مسلم لیگ قاف بڑی حمایت کر رہی ہے اس کی. جب آپ کی پچھلی حکومت تھی، مشرف دور کا احتساب چل رہا تھا، وہ اچھا قانون تھا یا یہ بہتر ہے؟
دیکھیں اسامہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جماعت جو ہے یہ اس نے ہمیشہ احتساب کی حمایت کی ہے. احتساب ہونا چاہیے، بے لوگن ہونا چاہیے، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا جو این آر او تھا، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. این آر او جب بنا، جس کے اندر ہمارے اکابرین نے اپنا دور حکومت جو ہے اس میں سے نکال دیا کہ اس کا احتساب ہو. اس کو این آر او مل نہیں چاہیے. ہماری تو نیت ہمیشہ تو یہ ہے کہ احتساب ہو. احتساب چاہے 1947 سے کر لیں، چاہے آج سے کر لیں. اگر آج سے بھی آپ کریں گے تو آئندہ کم از کم کرپشن سے قوم کی جان چھوٹ جائے گی. اور اگر بے لاگ ہوگا تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی، اور پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو جو کرپشن برداشت کرنی پڑتی ہے وہ نہیں کرنی پڑے گی. رہی بات کہ 2002 سے کیوں ہو رہا ہے اور اس سے پہلے کیوں نہیں ہو رہا، دیکھیں بات یہ ہے، اگر آپ غور کریں تو 18ویں ترمیم پاس ہوئی، اپوزیشن کی مرضی سے ہوئی. 19ویں ہوئی، اپوزیشن کی مرضی سے ہوئی. 20ویں ہوئی، اپوزیشن کی مرضی سے ہوئی. اس کے لیے یہ پریشر 20ویں ترمیم کے لیے جو پریشر انہوں نے بلڈ کیا، 19ویں ترمیم کے لیے جو پریشر انہوں نے بلڈ کیا، کیا یہ اپوزیشن جو ہے وہ احتساب بل کے لیے پریشر بلڈ نہیں کر سکتی تھی؟ آج بھی میں سمجھتا ہوں اگر حکومت نے یہ کوشش کر دی ہے، ایک بل پیش کر دیا ہے، تو اس پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے مل بیٹھ جائیں. وہ کہہ رہے ہیں پہلے ایک بل پر اتفاق رائے ہو گیا تھا، جو کمی بیشی ہے اس کو دور کر لیں. لیجسلیشن کس لیے ہوتی ہے؟ اسمبلی کس لیے ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ جو کمی بیشی ہے حکومتی بل کے اندر، اس کے اندر لیجسلیشن ایسی کر لی جائے، ایسی امینڈمنٹس لائی جائیں، اپوزیشن کے لیے لائی جائیں، حزب اقتدار کی طرف سے لائی جائیں، اور ایک بحث مباحثے کے بعد ایک ایسا قانون مرتب کر دیا جائے جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو. ٹھیک ہے، اس کا جواب کر لیں. ٹھیک ہے، اس کا جواب خرم دستگیر صاحب سے لوں گا. عوامی نیشنل پارٹی کا جواب دے دیتا ہوں. اچھا بڑا واضح ہے جی جلدی سے، کیونکہ جن اعتراضات کا میں نے ذکر کیا ہے، جن ایشوز کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ جو ہمارے اراکین مسلم لیگ نون کے موجود ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس پہ، وہ ان ہر ایک کے اوپر اپنی امینڈمنٹس دیں گے اور پوری طرح اس بل کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمیں پاکستان میں احتساب چاہیے. اگر احتساب نہیں ہوگا تو آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح پاکستان کی جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ اس وقت پاکستان کے دفاعی بجٹ سے زیادہ سالانہ نقصان کر رہے ہیں. پاکستان کی یہ تمام انٹرپرائزز، چاہے وہ پاکستان سٹیل ہے، چاہے وہ پی آئی اے ہے، چاہے وہ ایس این جی پی ایل ہے، چاہے وہ او جی ڈی سی ہے، چاہے وہ اوگرا ہے، چاہے وہ حج کا سکینڈل ہے، ان تمام سرکاری جو ادارے ہیں اس میں اس سکیل کی کرپشن ہوئی ہے کہ پاکستان کی پوری اکانومی جو ہے وہ اس سرخ جو سیاہی ہے اس میں ڈوب رہی ہے. تو ہمیں تو احتساب چاہیے اور اس پہ ہم پوری طرح اپنی جو قانونی ہمارے پارلیمنٹیرین کے جو رائٹس ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی اور آن دا فلور بھی، ہم اس کو ٹوتھ اینڈ نیل جو ہے اس کو فائٹ کریں. آپ نے جن ڈپارٹمنٹس کا ذکر کیا وہ لسٹ اتنی لمبی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی. وابڈا بھی اس میں شامل ہے، ریلوے بھی ہے، پی آئی اے بھی ہے. عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما میرے ساتھ ہے پرویز خان صاحب. پرویز صاحب، آپ کیوں اس کے خلاف ہیں؟ آپ تو اتحادی ہیں، کیا آپ کو اس میں اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ بالکل اس طرح ہوا جس طرح قومی جو بلدیاتی آرڈیننس لایا گیا سندھ میں، اس طرح آپ سے کوئی بات نہیں کی گئی، اسی طرح اب بھی ہوا ہے؟ اتحادی ہم ضرور ہیں، لیکن اتحادی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی پہ بک گئے یا ہم فروخت ہو گئے. دیکھیں، احتساب بل جو انہوں نے آج کل اسمبلی میں جو پیش کیا ہے، ہم احتساب کے خلاف نہیں ہیں، نہ ہم رول آف لا کے خلاف ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ احتساب کرنا چاہتے ہیں، احتساب شوڈ بی اکراس دی بورڈ. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 25 آف آور کانسٹیٹیوشن کے تحت ہر شہری کو آپ احتساب کے زمرے میں لائیں. جیسے خرم میرے بھائی نے کہا کہ اس میں سے آپ نے پک اینڈ چوز کیا، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. کم از کم جب سب شہری آئین اور قانون کے مطابق ایک ہیں تو لہٰذا احتساب سب کے خلاف ایک صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. اس کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے جب یہ جسٹس، میں خود بھی جسٹس کمیٹی کا ممبر ہوں، جب وہاں پہ اس بل کو انہوں نے ہٹایا ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ وزیر قانون کو یہ اختیار ہی حاصل نہیں تھا کہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے اس بل کو ہٹائیں، بلکہ ان کا اختیار جو تھا قانون کے مطابق صرف اسمبلی کو بل کے ہٹانے کی بات تک ہوتی ہے. پھر اس میں اسامہ صاحب سب سے بڑی بنیادی بات جو ہے اور جس کی طرف کسی نے ابھی تک توجہ نہیں دی ہے وہ یہ ہے
کہ جو کمپوزیشن کی بات ہے اور جس طریقے سے ان کے چیئرمین کے انتخاب کی بات ہے، دیکھیں عجیب سا ایک جوک ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی کو سب سے پہلے تو پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن وہ کنسلٹیشن کریں گے نام کے اوپر. اگر ان کیس ان کی کنسلٹیشن کامیاب نہیں ہوتی تو وہ ایک دو نام اسٹینڈنگ کمیٹی آف جسٹس کو دیں گے قومی اسمبلی کی، اور اگر ان کیس قومی اسمبلی اس وقت تخلیل ہو یا نہ ہو تو پھر وہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو دی جائے گی. اب میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہماری اس اسمبلی میں جو ہوتی ہیں وہ اتنی فعال نہیں ہوتی، اور اس سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اس پارٹی کے چیئرمین بھی اس پارٹی کے ہوتے ہیں، میجورٹی بھی اسی پارٹی کی ہوتی ہے. لہٰذا آپ ایک بل کو جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجتے ہیں اور ایک نام کو آپ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجتے ہیں، اور اگر اس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی میں آپ کی اکثریت اسی پارٹی کی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اس آدمی کو ضرور نامینیٹ کریں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو طریقہ کار چیئرمین کے انتخاب کے لیے مجھے اس سے سخت ریزرویشن اس لیے ہے کہ آپ اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں اپوزیشن کی اور ہر کولیشن پارٹنرز کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی بنائیں، بلکہ اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف سے ایک کمیٹی بنائیں تاکہ وہ ایسے آدمی کا انتخاب کریں جو ان دی لانگ رن آف دی پلے ایک فعال آدمی ہو، اور اس کے ذریعے آپ ایک احتساب کسی کا کر سکیں. اچھا دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی آپ کی بات سنتے میں بریک کے بعد خرم دستگیر صاحب بریک کے بعد اس پر آئیں گے. بریک کا وقت ہو رہا ہے اور میں یہ بھی سوال اٹھانا چاہوں گا مختار عاجز دھامرا صاحب سے کہ آخر 3.5 سال ایک بل پر جب بحث ہوتی رہی وہ وقت کیوں ضائع کیا گیا؟ اس میں ایسی خرابی کیا تھی کہ اب نئے بل کی ضرورت ہو گئی ہے؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ نیت ہی نہیں ہے کوئی احتساب بل لایا جائے؟ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. مختار دھامرا صاحب، جس کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ ایک بل جو ہے اس پر پہلے بھی بات ہو رہی تھی احتساب کی، جس طرح خرم دستگیر صاحب نے بھی کہا اس پر کافی بحث ہوئی، کمیٹی نے اس پر مشاورت کی، ان کے اعتراضات بھی سامنے آ گئے تھے، بل بھی آ گیا. پھر ایک نیا بل لانے کی کیا وجہ ہے؟ ایک نئی بحث چھیڑنے کے لیے پھر کئی سال گزر جائیں اس میں، بلکہ نئی حکومت آ جائے اور کوئی بل ہی نہ ہوتا کہ احتساب ہو ہی نہ. دیکھیں عثمان صاحب، آپ نے جس طرح بات کی کہ حکومت کی شاید نیت ٹھیک نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. حکومت کی اگر نیت ٹھیک نہیں ہوتی تو بہت ساری ڈیولپمنٹ اس حکومت میں ہوئی ہیں، بہت ساری قانون سازیاں ہوئی ہیں. NSC ایوارڈ بھی دیا ہے ہم نے، پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے پاورز بھی اس پارلیمنٹ کو دیے ہیں. تو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے، احتساب بل کے حوالے سے گورنمنٹ کی نیت بالکل ٹھیک ہے. اور جب یہ بل پیش کیا جائے گا اس میں بالکل ترامیم جو بھی تجاویز اپوزیشن کی طرف سے آئیں گی. اس سے پہلے ایک آپ کو پتا ہے کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ اداروں کی بہت ساری جو ایک چیز چل نکلی تھی اس میں ظاہری ہے گورنمنٹ کو بہت ڈسٹرب کیا گیا تھا، مگر اس کے باوجود گورنمنٹ کی ریکارڈ قانون سازی اس حکومت کی جو ہوئی ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. اس لیے میرے خیال میں اپوزیشن کو بھی اس بات کا اطمینان کیا جانا چاہیے کہ احتساب بل جو ابھی حکومت نے پیش کیا ہے اس میں ایوان میں آئے گا، اس پہ بحث ہوگی، اور اس بحث میں جو بھی ترامیم اپوزیشن کی طرف سے آئیں گی اس کو گورنمنٹ سمیٹی. مگر ایک دیکھیں ٹائم پیریڈ کی بات ہوتی ہے، اس میں بہت لیٹ ہو گیا ہے. اس کے لیے اگر گورنمنٹ نیا بل لا رہی ہے احتساب کے حوالے سے تو احتساب کے حوالے سے نیت بالکل ٹھیک ہے. اچھا، نیت اچھی ہے. خرم دستگیر صاحب، نیت بہت اچھی ہے. وہ پہلے جو تھا وہ دیر ہو رہی تھی اس لیے نیا بل آئے گا، اور آپ جو کہیں گے مان لیا جائے گا. اس کا بھی مجھے جواب دیجیے گا، اور خاص طور پہ یہ بات کہ اتنا عرصہ ہو گیا 4.5 سال کرپشن روکنے کے لیے بڑا ضروری ہے، آپ نے اشارہ دیا. اگر جمہوری حکومت میں یہ کام نہیں ہو سکا تو پھر مشرف دور میں تو احتساب چل رہا تھا، قافلی کا دور بہتر نہیں تھا؟ کم از کم احتساب تو ہو رہا تھا. جی احتساب تو نہیں ہوا نا، ہمیں بتا دیں کون سا احتساب ہوا ہے. اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو اکتوبر 2002 سے انہوں نے اس کو شروع کیا ہے، پرویز مشرف کے پہلے 3 سال جبکہ وہ بدترین ڈکٹیٹرانہ اندھیرے کا دور تھا اس کو انہوں نے پھر بھی نکال دیا. پاکستان مسلم لیگ نون کا پوائنٹ آف ویو موجود ہے کہ ہم اس کو کسی ٹائم باؤنڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جہاں تک محترم سینیٹر دھامرا صاحب نے فرمایا ہے وہ قابل عزت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت کی بدنیتی چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے جس کا ذکر حاجی صاحب نے بھی کیا ہے. بڑی واضح ہے کہ صرف شروع میں اپوزیشن سے صرف دکھانے کے لیے ایک کنسلٹیشن ہوگی، اس کے بعد اگر پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن میں اتفاق نہیں ہوتا تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا جائے گا. اور جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا گیا وہاں سے بدنیتی کا آغاز ہے کہ اگر اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ کسی نام پر متفق نہیں ہوتی تو آٹومیٹکلی صرف وزیر اعظم
لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں, صرف وزیر اعظم کے پاس اختیار ہو جائے گا کہ وہ 2 نئے نام بھجوا دیں, اور اگر اس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی پھر بھی اس پہ اگری نہیں کرتی تو وہ آٹومیٹکلی چیئرمین نیب بن جائے گا. تو انہوں نے اس طرح کے بدنیت چور دروازے رکھے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے اس بل میں بہت سارے لکونے ہیں. اور مسلم لیگ نون میں پھر کہتا ہوں, جس طرح ہم نے پچھلے بل میں 58 امینڈمنٹس دی تھی, ہم ایک دفعہ پھر مکمل طور پر ایک امینڈمنٹس لے کر آئیں گے اور اس حکومت کو ایکسپوز کریں گے جہاں جہاں انہوں نے بدنیتی کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں بلا کے احتساب نہ ہو سکے. اپائنٹمنٹ پہ کیا کہیں گے خرم دستگیر صاحب؟ چیف الیکشن کمشنر کی جو اپائنٹمنٹ ہوئی تھی اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ موجودہ سرکار کا کام نہیں تھا؟ بالکل. پہلے کیا اس طرح ہوا ہے کیا کہ اپوزیشن کی تجاویز کو مانتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر تاریخ میں پہلی مرتبہ تقریم کے ساتھ عرض کروں گا کہ وہاں 20ویں آئینی ترمیم میں پہلی مرتبہ باقاعدہ گفتگو کے ساتھ ایک ڈرافٹ آیا تھا جس کو پھر سب نے ایکسپٹ کیا تھا, جس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا مثبت نکلا ہے کہ فخر الدین ابراہیم جو ہیں وہ آج چیف الیکشن کمشنر. تو ہو سکتا ہے اسی طرح سے مشاورت اگر ہو تو نام آ جائے. نہیں چاہیے پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے جو پارلیمنٹ کو اختیارات دیے گئے ہیں اس پہ بھی بات کی جانی چاہیے. اس طرح پیپلز پارٹی پر آپ اگر بدنیتی کا لیبل لگائیں گے تو آپ کی بہت ساری چیزوں کو پیپلز پارٹی کو اگر آپ غیر جانبدار ہیں تو اپریشیٹ کرنا پڑے گا. اچھا اپریشیٹ کرنا چاہیے جو باقی کام ہوئے, لیکن ابھی تو احتساب کی بات. اگر صدر مملکت نے اپنے اختیارات منتقل کر دی ہیں تو پھر سیکشن 6(8) میں یہ کیا کہاں سے آ گیا کہ the prosecutor general shall be appointed by the president in consultation with the chairman for non-extendable term of 3 years. صدر مملکت کا 18ویں ترمیم کے بعد کیا کام ہے کہ وہ کسی بھی ادارے کے سربراہ سے کنسلٹ کریں؟ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا پریروگیٹو ہے. ختم تو نہیں کر سکتے نا, وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہے نا. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے پاور دی ہیں تو ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں جناب دھامرا صاحب کہ اگر صدر مملکت نے واقعی اپنے اختیارات جو ہیں وہ تفویض کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر کو اور الیکٹڈ باڈیز کو تو یہ الفاظ بھی اس قانون میں نہیں آئے. اچھا وہ ہیڈ آف اسٹیٹ تو ہے, میں چاہتا ہوں دوسرے مہمان ہیں خرم صاحب ایک منٹ کہ وہ کہیں مداخلت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے دھامرا صاحب ایک منٹ. صدر کے اختیارات تو پھر جس طرح خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو شاید نہیں ہونا چاہیے, آپ کا خیال ہے کہ ان کو اختیار ہونا چاہیے کہ کون شخص جو ہے وہ احتساب جو ہے اس کو دیکھے گا اور کون شخص چاہے گا؟ ایک منٹ میں چاہتا ہوں کامل علی آغا صاحب کی بات کر رہا ہوں. ایک منٹ کامل علی آغا صاحب آپ یہ مجھے بتائیں ڈپٹی چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل کے جو سلیکشن ہے اس میں اچانک صدر مملکت کا رول آ گیا. آغا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ اتحادی ہیں, میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں. اس میں لکھا ہوا گڈ فیتھ کی بات کی گئی, نیک نیتی میں اگر کسی شخص نے کوئی کام کیا ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہو چاہے صوبائی اسمبلی کا یا قومی اسمبلی کا, اگر اس نے نیک نیتی سے کچھ بھی کیا ہے اس پر کوئی سزا نہیں ہو سکتی. تو یہ تو بڑا آسان ہے, کوئی شخص کرپشن کر دے اور کہے جی میری نیت تو بری نہیں تھی. دیکھیں اسامہ, یہ قانون کی ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسک لا ہوتا ہے, سزا اور جزا کے قوانین ہوتے ہیں, اس کے اندر یہ پوری دنیا کے قوانین جو ہیں ان کا بیسک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جو نیتاً مجرم نہیں ہے, جس نے نیتاً جرم نہیں کیا اس کو سزا نہیں ملتی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ یہاں پہ اگر لکھ دیا ہے تو یہ نہ بھی لکھیں, اگر اس میں نہ بھی لکھیں تو یہ جو اصول ہے وہ قانون کا پوری دنیا میں رائج ہے اور چلتا ہے. یہ بیسک جتنے کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں ان کی بنیاد اس پر ہوتی ہے کہ بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے. جس کی جرم کرنے کی نیت نہیں تھی, جس سے سہمن جرم ہو جائے, جس دن قصدن ہو اس کو سزا ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ اگر قانون میں یہ بات مصدقہ حقیقت ہے کہ اگر نیت نہیں تھی تو پھر دوبارہ سے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پرویز خان صاحب مجھے یہ بتائیے, ایک اعتراض تو آپ نے اٹھایا کہ جس طرح سے آپ دیکھیں, بات سنیں اسامہ, تھوڑی میری بات سن لیں, مجھے تھوڑا موقع دیں. آپ نے سب سے رائے لی ہے, میری بھی رائے لی. اچھا جی, گزارش یہ ہے کہ بہت ساری باتیں یہاں پہ ہوئی ہیں, بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. میں کہتا ہوں, میں اصولی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسمبلی کا وجود کس لیے ہوتا ہے. یہ جتنے اعتراضات ہیں یہ سارے ریزالو ہونے والے ہیں, اور جب سٹینڈنگ کمیٹی کی بات کی جاتی ہے تو اس کے اوپر جب عدم اعتماد کیا جاتا ہے تو آپ کبھی سٹینڈنگ کمیٹی کی کارروائی دیکھیں, اس کا جو اس کا بنانا ہے, اس کی تشکیل ہے, اس کو دیکھیں. کبھی بھی 3.5 سال ایک بل پر بحث ہوتی رہی نا, اب ہم زیرو پر آ گئے ہیں. کامل صاحب حکومتی بینچز نہیں ہوتے, وہاں پہ جو بھی مسئلہ پیش ہوتا ہے وہ اس بنیاد پر ہوتا ہے, اس کے اوپر اس بنیاد پر ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ ہے, اس کو حل کرنا ہے. کبھی بھی اتنی بحث ہوئی ایک بل پر, 2009 کے بل پر بحث ہوتی رہی, اس طریقے سے نہیں ہوا کہ یہ حکومتی نمائندے ہیں, یہ اپوزیشن کے نمائندے ہیں, اس طرح اس کو ڈسلوج نہ کریں. اور دوسری بات,
بات یہ ہے کہ اگر آپ ان معاملات کو اسمبلی کے اندر طے نہیں کریں گے تو اسمبلی کا وجود جو ہے وہ بے معنی بن جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, آپ اسمبلی کے اندر بات کریں اور یہ طے کریں کہ سربراہ کون ہونا چاہیے, کس کے پاس اختیار ہونا چاہیے, کون جو کیا فارمولا ہونا چاہیے, کن کن لوگوں, یعنی جو اعتراضات ہیں وہ اسمبلی میں اٹھائیں ہونا چاہیے. خرم صاحب کہہ رہے ہیں ہم اسمبلی میں اٹھائیں گے, اسمبلی کے اندر طے کریں. عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور ایک بات میں اور مزید کہہ دوں, ایک بات میں معذرت سے اور کہہ دوں, اب خرم صاحب کو بات کرنے دیں. آغا صاحب خرم صاحب کی بات سن لینا. جس قانون کی بات کر رہا ہے اس کے اوپر بھی تو اتفاق رہا ہے. اس طرح کسی کی سمجھ نہیں آئے گی. اتفاق رہا ہے اس کے اوپر. مجھے بریک بھی لینی ہے. آغا صاحب خرم صاحب کو سن لیں. بیٹھ کے اتفاق رہا ہے. اچھا یقین جانے مجھے سمجھ نہیں آ رہی, لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی. آغا صاحب خرم صاحب کی بات سن تو لینا. تمام اختیارات جو ہیں وہ اپوزیشن کو دے دیے جائیں, انتظامی اختیارات بھی اپوزیشن کو دے دیے جائیں. یہ تو ایک عجیب فارمولا جو ہے اس اپوزیشن نے بنا لیا ہے کہ تمام ہر اپوائنٹمنٹ کا اختیار. اب آپ کا اعتراض آ گیا آغا صاحب, یعنی اپوزیشن چاہتی ہے اختیارات اس کے پاس ہو. میں بریک کے بعد یہ جواب دوں گا. سے بننا چاہیے, وزیر اعظم بھی ہماری رائے سے بننا چاہیے. تو پھر جس کو مینڈیٹ ملا ہے, جس پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے, وہ کس لیے ملا ہے؟ ٹھیک ہے خرم صاحب, اس کا جواب میں خرم صاحب سے لیتا ہوں. ضوابط کیا ہے, آغا صاحب کے مقاصد کیا ہے؟ پلیز میری بات تو سنیں نا. مینڈیٹ ملے, آغا صاحب آپ سینئر ایک رہنما ہیں, میری گفتگو میری بات سن لینا. یہ تو آمرانہ ذہن کے فارمولے ہیں. اچھا پلیز, بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد جو سینیٹر کامل آغا صاحب نے اعتراضات اٹھائے ہیں کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ ساری طاقت اس کے پاس ہو, وہ نامزدگیاں کریں, اس کا جواب خرم دستگیر صاحب سے لیں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. خرم دستگیر صاحب, کامل آغا صاحب نے جس طرح کہا کہ اپوزیشن مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں ان کے کہنے پر لگائے جائیں, حالانکہ گورنمنٹ جو ہے, حکومت جو ہے, اس کو مینڈیٹ ملا ہے, لوگوں نے ووٹ اسے دیے ہیں, اس کا استحقاق ہے, اس کا اختیار ہونا چاہیے کہ احتساب کون لوگ کریں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون جس میں یہ خدشہ ہو, اپریہنشن ہو کہ حکومت اس کو اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کرے گی, اس میں اپوزیشن کا رول خاص طور پہ کی آفیسرز کی اپوائنٹمنٹ میں وہ ضرور ہونا چاہیے. یہ اسٹیبلش پریکٹس ہے سیپریشن آف پاورز کے تحت بھی. امریکہ میں تو آپ کو معلوم ہے کہ جسٹسز آف دا سپریم کورٹ, آرمڈ فورسز کے چیفز, کیبنٹ کی اپوائنٹمنٹ, وہ سب اگرچہ صدر مملکت ایز ایگزیکٹو انہیں نامینیٹ کرتے ہیں, لیکن وہ سب جو ہیں وہ مقررہ کے پاس جاتے ہیں توثیق کرنے کے لیے. تو یہ تو ایک بہتر طریقہ ہے کہ جو ایگزیکٹو برانچ ہے, جو انتظامیہ, اس کو ابیوز نہ کر سکے. لیکن جس قانون میں بڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 39 جس کا آپ نے ذکر کیا, گڈ فیتھ, اب ایک ایسا قانون جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم کہیں کہ جی نو پروسیڈنگز شیل بی اگینسٹ دا فیڈرل گورنمنٹ, تمام فیڈرل گورنمنٹ کو استثنا دے دیا, پروونشل گورنمنٹ, تمام پروونشل گورنمنٹ کو استثنا دے دیا کہ جناب اگر گڈ فیتھ میں یہ ہوا ہے, کرپشن کبھی گڈ فیتھ میں ہو سکتی ہے. مجھے آپ اس کا جواب قانون میں موجود ہے پہلے سے اپوزیشن. جی کامل صاحب تو کہتے ہیں, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ پروسیکیوشن جو ہے, اور بات اصل میں یہی ہے کہ حکومت نہیں رہنی, اپوزیشن نہیں رہنی. اپوزیشن کا رول, میری گزارش ہے حکومت سے کہ اس کو رہنے دیں, یہ آپ کے کام بھی آئے گا. جب تک ایک تگڑا اپوزیشن کا رول احتساب کے معاملے میں نہ ہو, ملک میں ایک ایسا احتساب جس پہ سب کا یقین ہو وہ قائم نہیں ہو سکتا. اچھا, اس میں حکومت کا بھی فائدہ اگر اپوزیشن اسٹرانگ ہوگی. سیف الرحمان کے احتساب پر بھی کمنٹ کریں. سیف الرحمان میں بات کرنا چاہوں گا تھوڑی. اچھا جی, وہ پرانی بات سیف الرحمان صاحب پر, تو مجھے سیف الرحمان کے حساب پر بھی کمنٹ چاہیے خرم دستگیر صاحب. جی میں محترم دامرا صاحب سے بڑی عزت سے عرض کروں گا کہ سیف الرحمان کے جو کیسز تھے وہ سیف الرحمان نے نہیں بنائے تھے, وہ نومبر 1996 میں جناب مرحوم معراج خالد کی جو گورنمنٹ تھی, وہ سارے کیسز ایس جی ایس کو ٹیکنا, اے آر وائی, وہ سارے ریفرنسز اس دور میں داخل کیے گئے. سیف الرحمان نے کیسز نہیں بنائے تھے. آج بھی کیسز اسی معاملے سے چل رہے ہیں. سیف الرحمان نے نہیں بنائے تھے. اگر سیف الرحمان نے نہیں بنائے تھے تو اس نے کورٹ میں, جناب جیو کے بہت بڑے صحافی اس بات کے وٹنس ہے کہ سیف الرحمان صاحب نے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے رو کے معافی مانگی تھی. وہ کیوں مانگی تھی؟ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی ہے, ٹھیک ہے. اب اسی کو ختم کرنے کے لیے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ احتساب کا بل نہ لایا جائے. جی پرویز خان صاحب, عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما پرویز خان صاحب, میں آپ کو سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا. پرویز خان صاحب, میں کامل صاحب آپ کی بات ہوئی, میں چاہتا ہوں
سیف الرحمان کا وہ صاحب جس نے ایک طرف تو قوم کے اربوں روپے ضائع کیے، اچھا، پھر معافی مانگی، ہم وہ حساب کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم تو بل لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، نیا بل لانا چاہ رہے ہیں۔ بتائیں پرویز خان صاحب، آپ نے اعتراض اٹھایا کہ جس طرح سے جو کمیشن کے ممبر ہوں گے وہ جو بنائے جائیں گے اس پر آپ کا اعتراض ہے، وہ پروسیس جو ہے طریقہ کار آپ کو لگتا ہے درست نہیں ہے، لیکن کچھ اور باتیں بھی بڑی دلچسپ ہیں کہ 10 سال بعد کرپشن سامنے آتی ہے، 10 سال گزر چکے ہیں اس کرپشن کو، تو پھر کیس نہیں چل سکتا، اگر پیسے واپس کر دیے جائیں جو کرپشن میں کمائے ہیں تو پھر اس شخص کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کوئی سزا نہیں ملے گی، اور ایسا شخص 2 سال کے بعد پھر الیکشن لڑ سکتا ہے۔ یہ بھی کچھ عجیب باتیں نہیں لگتی ہیں آپ کو اس بل میں؟ دیکھیں جی اسامہ صاحب، میں یہ کہوں کہ جو بھی ڈکٹیٹر کا قانون 1999 میں اس نے بنایا تھا احتساب کا، وہ اس قانون کی ڈیٹو کاپی انہوں نے اٹھا کے یہاں پہ رکھ دی ہے۔ صرف ایک فرق ہے، وہ ہے کاگنیزنس کا، کہ اس وقت کاگنیزنس یہ جو لیتے تھے تو وہ عام کسی کی شکایت پہ لے لیتے تھے، اب انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ ایک آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ کی کاپی لگا کے آپ کسی کے بھی خلاف کمپلینٹ درج کر سکتے ہیں، صرف اتنا فرق ہے۔ اور پھر جب 10 سال ایک جرم کو کیے ہوئے گزر جائیں، یا ایک 10 سال میں کچھ غبن ہوا ہو اور 10 سال کے بعد آپ اس پہ کاگنیزنس نہیں لے سکیں، تو دیکھیں پاکستان کی یہ تاریخ ہے کہ یہاں پہ ضیاء جیسا ڈکٹیٹر 11 سال گزار کے نکل گیا، مشرف 10 سال گزار کے نکل گیا، تو اس کے نکلنے کے بعد اس احتساب بل میں ایسی کوئی پکڑ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی باز پوچھ کر سکیں، تو بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ بل بالکل غیر فعال بل ہے، اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، اٹس سمپلی این آئی واش۔ اور میرے خیال میں اگر آپ احتساب چاہتے ہیں، ہم احتساب کے خلاف نہیں ہیں، آپ کسی کو مستثنی احتساب سے نہیں قرار دے سکتے، اگر آپ نے احتساب کرنا ہے تو سب کے ساتھ آپ احتساب کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ احتساب ہو، لیکن صحیح معنی میں، اور احتساب وہی شخص کرے گا جس شخص کے اپنے ہاتھ صاف ہو۔ اور ایک یہ بات جو آپ کر رہے ہیں، یا کامل آغا صاحب کر رہے ہیں، کہ یہ گورنمنٹ کی اپنی ایک منشا ہے جو گورنمنٹ اقتدار میں ہو کہ وہ کسی قسم کا بل بلا، ایسا نہیں ہے جی۔ دیکھیں یہ ملک ہے، اس میں برسر اقتدار اور برسر اختلاف دونوں پارٹیوں کا جمہوریت میں ایک رول ہوتا ہے۔ میں نے پرویز خان صاحب ایسا نہیں کہا، آج اقتدار میں رہے ہیں اور آپ کوئی بھی قانون بنا لیں، اس سے ہم آئی ڈیفر ود اٹ جی۔ اچھا، کامل غیاث صاحب کا مطلب یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کی طرف ان کا اشارہ تھا، وہ چاہتے ہیں کہ تمام کام جو ہے ان سے دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں اسامہ بڑا کلیئر ہے، میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ حکومت جو بھی بل بنائے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ ایک پروسیجر ہے کہ حکومت بل پیش کرتی ہے، سرکاری بل بھی ہوتے ہیں، پرائیویٹ بلز بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اسمبلی کے اندر پیش ہوتے ہیں، اپوزیشن اور ممبران اسمبلی جو ہے اس کے اندر ترامیم پیش کرتے ہیں، اس کے لیے ڈیو ٹائم دیا جاتا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ پھر ڈسکشن ہوتی ہے، اس کے اندر پھر فرسٹ ریڈنگ ہوتی ہے، سیکنڈ ریڈنگ ہوتی ہے، تھرڈ ریڈنگ ہوتی ہے، اور وہ اس کے اوپر باقاعدہ ووٹس ہوتے ہیں، یہ ایک طریقہ کار ہے۔ لیکن میں یہ ساتھ اس کے یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن کا رول ہونا چاہیے، بڑا فعال رول ہونا چاہیے، اور اپوزیشن جو ہے اس سسٹم کی جان ہے، اور یہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک اپوزیشن ہے، ایک حزب اقتدار ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کا یہ رول نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی آپ نے بات سنی میرے بھائی خرم دستگیر صاحب کی کہ جو پچھلا بل 2009 میں پیش کیا گیا وہ سٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کیا گیا، سٹینڈنگ کمیٹی کے اندر انہوں نے اپوزیشن نے 60 ترامیم پیش کی، ذرا غور کریں، جس میں سے یہ خود فرما رہے ہیں کہ 56 جو ہیں وہ منظور کر لی گئی، 4 جو ہیں منظور نہیں کی گئی، جس کے اوپر ان کا ڈسینٹ نوٹ آ گیا، اور ڈسینٹ نوٹ آنے کے بعد وہ یونانیمس بل قرار نہیں پا سکا، وہ پینڈنگ رہا، اور اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہوا۔ اب اگر وہ پیش کر دیا جائے وہ بھی متفقہ قانون نہیں ہے، اور جو اسمبلی میں اب حکومت نے پیش کیا ہے وہ بھی متفقہ نہیں ہے، اس کے اوپر بھی وہی پروسیجر، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جو وقت ضائع ہوا ہے وہ نون لیگ کا قصور تھا۔ لیکن یہ کہاں کا اصول ہے کہ اپوزیشن کی 56 قرار میجورٹی۔ کامل صاحب ٹھیک ہے، اب اس اعتراض پہ جواب لینے دیں، خرم صاحب کا جواب تو سن لیں کہ ہمارے ڈسینٹ نوٹ کے ساتھ کامل صاحب معذرت کے ساتھ آپ دوسرے کی بھی بات سنیں نا، جس کے اوپر یہ حکومت 2.5 سال سے بیٹھی ہوئی ہے، وہ انتظامیہ بھی وہ سنبھال لے، وہ اقتدار بھی وہ سنبھال لے،
اور جو مینڈیٹ والے ہیں وہ گھر جا کے نہیں انتظامیہ خرم صاحب بات ہو گئی. اب خرم صاحب اپنے پر لاسٹ فیو سیکنڈز ہیں, جواب خرم دستگیر صاحب کا آنے میں. کامل عاقا صاحب دوسرے کو بھی سنا کریں گے یار. جب اسٹینڈنگ کمیٹی نے اپریل 2010 میں وہ رپورٹ قانون کے اوپر فائنل کر دی تھی, اس کے اوپر کون بیٹھا رہا؟ کامل صاحب پلیز ایک منٹ کے لیے. کہ ملک میں کوئی احتساب کا قانون آئے, اور اب جب انہیں اپنی حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک کمزور قانون لانا چاہ رہے ہیں جس کا ہم مخالفت کریں گے, اور ہم ایک دفعہ پھر ہمیں چاہے 60 کی بجائے 160 امینڈمنٹ دینی پڑے تاکہ نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بیرون ملک بھی جو لوٹی ہوئی دولت موجود ہے اس کو سیز کیا جائے. کامل صاحب مجھے خرم صاحب سے سوال کرنے دیں. اوپر باقاعدہ پروسیکیوشن کے اگریمنٹ ہو سکے. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بہتر انتظامیہ کے لیے ایک بہتر دیکھیں یہ جو بحث ہے اتفاق نہیں کر رہے, اچھا اس کا مطلب ہے کامل صاحب وقت ختم ہو گیا, وقت ختم ہو گیا. کامل عاقا صاحب بہت شکریہ آپ کا. کامل عاقا صاحب بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ آپ کا. مختار دھامرا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. پرویز خان صاحب, میرے تمام مہمانوں کا شکریہ. جو بحث ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اب ایک نیا بل آ گیا ہے, پتہ نہیں یہ بحث کس طرح سے اسمبلی میں جاری رہے گی اور کتنا وقت لگے گا کرپشن کو روکنے میں. اس ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ نظر آتا ہے کرپشن ہے, اور اس کو ختم کرنے کے لیے احتساب کا عمل بہت ضروری ہے. لیکن ابھی تک ہم قانون پر ہی بحث کر رہے ہیں. قانون پاس ہوگا پھر اس پر عمل درآمد کا بھی ایک معاملہ ہے, کون اس پر عمل کرے گا یہ بھی دیکھنا ہوگا. امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد کوئی بل آئے, اس سے ملک کو فائدہ اور کرپشن رک سکے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ, اور اپنی دعاؤں میں اسامہ غازی کے ساتھ یاد رکھیے گا ملالہ یوسفزئی کو. وہ بچی اس وقت آپ کی دعاؤں کی منتظر ہے, اس کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرمائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.